اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں سے جس سورہ انفال کے اندر اب آ گیا ہے غزوہ بدر کا تذکرہ۔ تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو اگلی آیات میں پتہ چلے گا کہ ایک قافلہ ہے، 40 بندے اس کے ساتھ اور تجارتی سامان سے لدا ہوا، وہ آ رہا ہے، دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ مسلمانوں نے اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے، لیکن یہ آیت جو بتا رہی ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ شروع سے گھر سے نکلنا ہی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے کیا تھا۔ گھر سے نکلنا کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ایک 40 آدمی تھے، تجارتی قافلہ تھا، اس کی سربراہی تھی حضرت ابو سفیان کے پاس، اور دوسری طرف سے جو لشکر آ رہا تھا 1000 آدمی کا، اس کا سپہ سالار تھا ابو جہل۔ تو اب ٹکر ہونے جا رہی ہے جی، بڑا مقابلہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، بہت کم تلواریں ہیں، گھوڑے 2 ہیں، زریں نہیں ہیں، نیزے بھالے ڈھالیں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرف دوسری طرف ہر چیز موجود ہے، کھانے پینے کی اور ہر چیز۔ اب تبصرہ غزوہ بدر پہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کما اخرجہ کما کا مطلب کیا ہے؟ جیسے، حرف تشبیہ، کسی کو تشبیہ دینے کے لیے۔ ما موصولہ، جس طرح، تو ہم کہیں گے جی کہ جیسے، اب جب کسی جملے کے آغاز میں کما آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے بات ہوئی ہے ویسے یہ بات بھی، جیسے وہ بات تھی ایسے یہ بات ہے۔ تو اب پہلے بات کا تذکرہ ہو گیا ایک بات کا، تو کہا کہ وہ جو بات ہے نا، وہ بات بالکل ایسے ہی یہ معاملہ ہے۔ دونوں باتوں کو آپس میں تشبیہ دینی ہے کہ دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ کما، وہ تعلق کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کما اخرجہ کا، اخرجہ کا باب افعال، اخرجہ یخرجو، کسی چیز کو نکالنا۔ خرجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود نکلنا۔ خرجہ کا مطلب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا ہے، خود نکل جانا۔ اخرجہ متعدی ہے، کسی چیز کو نکالنا۔ اخرجہ، اخرجہ پہلا صیغہ ہے، اخرجہ اس نے نکالا۔ کا آپ کو، فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی تو کیا ہے جی؟ مفعول کی شکل میں آ گئی۔ کما اخرجہ کا، جس طرح آپ کو اس نے نکالا۔ کس نے نکالا جی؟ آگے اس کا فاعل اسم ظاہر کی شکل میں آ گیا ہے، ربو کا، ربو پہ پیش آ گئی تو کیا؟ یہ فاعل ہے، اور یہ اسم ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے، تو مرکب
اضافی، ترجمہ ایسے کریں گے کا کے گی کا اضافہ کر کے، کما اخرجہ کا جیسے جس طرح اس نے یعنی کا آپ کے رب نے کہاں سے آیا جی؟ فاعل سے، آپ کے رب نے یعنی اس نے کی جگہ یہاں پہ اب کیونکہ اسم ظاہر آ گیا ہے تو رب نے لگا دیا، آپ کے رب نے نکالا کا آپ کو نکالا من بیتک من سے، بیتی کا، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر، اسم ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی تو مضاف الیہ بن گئی، تو ترجمہ ایسے کر دیں گے آپ کے گھر سے آپ کے رب نے آپ کو نکالا۔ اب دیکھیں عربی ایسے لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ ایسے جا رہا، اردو کا معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ کما اخرجہ کا رب کا من بیتک، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو گھر سے نکالا ہے۔ اب یہاں پہ کما کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا تشبیہ، اب تشبیہ کیا ہے وہ اس آخری حصے میں آ رہی ہے، وہاں پہ اوپر مسئلہ کیا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ یسألونک عن الانفال، کچھ لوگ تھے کہ جو غنیمت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بڑے درجے کے صحابہ تھے جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، السابقون الاولون ہیں جنہوں نے پہلے اسلام، وہ مال غنیمت کے لیے جھگڑتے ہوں گے؟ کوئی گروہ تھا، ایک تھے مومن ہی، منافق نہیں تھے، لیکن ابھی اس طریقے سے ایمان راسخ جیسا کہ بڑے درجے کے صحابہ کا تھا، ابھی اس درجے کا ایمان نہیں تھا۔ ہمارے لیے تو قابل احترام ہے اس لیے کہ اہل ایمان ہے، منافق تو نہیں۔ تو کما اخرجہ کا رب کا من بیتک، تو جیسے وہ جھگڑ رہے تھے جو لوگ، ان کی ہی مثال ہے، جیسے وہاں پہ معاملہ ہوا اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہو گیا جی؟ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق کی، بعض عربی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، الف لام بالحق کی، حق کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمان کو میں نے بنایا ہے حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہوا؟ با مقصد، یاد رکھیے گا، حق کا ایک مطلب کیا ہے؟ مقصد کے ساتھ، بالحق مقصد کے، یعنی بے مقصد آپ کو گھر سے نہیں نکالا۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ سچائی کا معنی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ سچائی اور حقیقت کس کی طرف تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ مقصدیت گھر سے نکلنے کا ایک مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا جی؟ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں۔ حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ کر دینا تھا، فرق کرنا تھا، اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا۔ بالحق کی وَإِنَّ فَرِيقًا، اور اِنَّ
فریقن، فریق کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں جی، ایک گروہ کو کہتے ہیں، جتھے کو کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ فریقن ایک گروہ تھا، ایک گروہ کہاں سے نکالا ہے میں نے؟ دو زبر سے، اور یہ فریق واحد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فریق کن تھا تو کن کیسے بن گیا؟ انا کی وجہ سے۔ انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے، مجرور تو زیر کے ساتھ ہوتا ہے، نصب کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ تھا۔ اچھا نکرہ آیا ہے تو بندوں کو ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک گروہ ایسا تھا ان میں سے، اور چھوٹا گروہ تھا، یعنی 313 میں سے کچھ لوگ تھے، لیکن ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ ایمان پہ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کہ بغیر تلواروں تیروں کے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے نکلے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ابھی انہیں جہاد کا وہ جو معنی ہے یا اللہ تعالیٰ جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے ہی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس جنگ سے پہلے کچھ لوگوں کو معاملات تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما بعثت معلماً، کیا مطلب ہے جی؟ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو شاگرد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کون ہے جی؟ صحابہ کرام۔ تو شاگرد جو ہوتا ہے، جو کسی سے سیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ پہلے دن سیکھا سکھایا ہوتا ہے؟ صحابہ کے استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر معاملے میں وہ سیکھ کر وہاں پہنچے، ایک دم سے وہ اونچے مقام پہ ایمان کے طور پہ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، ایمان لے کے آئے، تو ایمان تو ان کا بہت بلند تھا، لیکن آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آپ سے سیکھ کر تو پھر ان کا مقام مزید جو ہے اونچا ہو گیا۔ تو انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ جو ایک گروہ تھا وہ کیا کر رہا تھا جی؟ لَکارہون، لام مزالکہ لام لازم، یقیناً کارہن واو نون جمع کا آ گیا۔ کارہن کہاں سے آیا جی؟ کاف رے ہے، یہ ایک مادہ ہے کسی چیز کی ناپسندیدگی کے لیے، نقصان دہ ہونے کے لیے یہ چیز آتی ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو، وَهُوَ کُرْہٌ لَکُمْ، اور تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہو۔ اسی طریقے سے کتب علیکم القتال، قرآن نے کیا کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال فرض کر دیا ہے، وَهُوَ کُرْہٌ لَکُمْ، اور اب تمہیں وہ ناپسند ہو رہا ہے۔ اور اس سے فاعل کے وزن پر ناپسند کرنے والا، کارہن ناپسند کرنے والا، اور مفعول کے وزن پہ جو لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، مفعول مکروہن، مکروہ کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ایسی چیز کہ جو ناپسند ہو، جس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ۔ اور فاعل کے طور پہ کارہن ناپسند کرنے والا، اور واو نون جمع ناپسند کرنے والے۔ ان فریقا لکارہون، اور بے شک ایک گروہ ایسا تھا
کہ جب ان کو گھر سے نکلتے اس بات کا پتہ تھا کہ اب جا کے لڑائی ہونی، جنگ ہی ہونی ہے، تلواریں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، مقابلہ ہونے لگا، یا رستے میں ان کو پتہ چل گیا۔ لیکن بیت کا لفظ ہے تو یہاں بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ مدینہ مطلب ہے اس سے، یعنی گھر سے نکلے مطلب اپنے گاؤں سے، اپنی آبادی سے جب نکلے تو، یا گھروں سے جب نکلے تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا، یعنی ان کے دل میں اس بات لڑائی کو وہ پسند، اچھا لڑائی کو پسند کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے تو اس کا مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ مکے کے کافروں کے لشکر کے ساتھ ابو جہل سے ٹکرانے سے پہلے ہم وہ جو 40 بندوں کا قافلہ ہے اس کو مار دیتے ہیں، ان سے 40 تلواریں تو لے لیں گے۔ ان لوگوں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ جنگ سے بھاگنے والے تھے، بھاگنے والے ہوتے تو غزوہ بدر کے میدان جب سجا وہاں بھاگ جاتے، تو یہ بھاگنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان کی رائے میں یہ تھا کہ پہلے اس کے بجائے ادھر ٹکر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ 40 تلواریں نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاس ہوں، اللہ چاہتے تھے بغیر تلواروں کے جنگ ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سارے کا سارا کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یجادلونک فی الحق، یجادلونک، یہ کا مطلب کیا جی؟ واو نون کا کیا مطلب ہے؟ جمع، اور فعل کے بعد ضمیر آ گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ مفعول۔ آپ کو یا آپ کے ساتھ، جادل یجادلو، ایک ہے جدل، یجدلو، اس کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ جھگڑا کرنا مطلب نہیں، اس کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو بٹ ڈالنے، رسی کو بیٹھ چاڑ کے ایسے گھما گھما کے اس کو گھمانا، چکر چڑھا کے اس کو، رسی کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، اس کو بنانا، گھمانا پھرانا۔ تو اس سے لڑائی بھی کیا ہے بیسیکلی؟ ایک دوسرے کو چکر ہی چڑھا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ تو باب مفعلہ سے ہے، جادلہ باب مفعلہ کی کیا علامت ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا۔ ایک ہے قتلہ، ایک بندے نے کسی آدمی کو مار کے قتل کر دیا، ایک بندے کا فعل ہے، دوسرا سویا ہوا تھا، جاگ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی کر رہا تھا، لیکن اس نے گولی ماری، بندہ مار دیا، کیا ہو گیا؟ قتلہ، اس نے قتل کیا۔ باب تفعیل میں جائے گا، قتلہ ہو جائے گا، بڑی شدت کے ساتھ 5-6 وار کیے، بھائی معنی طور پہ مارا، قتلہ۔ جو ہی باب مفعلہ میں آئے گا تو بن جائے گا قاتلہ۔ قاتلہ کا معنی اب دو طرفہ شروع ہو گیا کام، وہ اس کو قتل کر رہا ہے اور یہ دونوں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب قاتلہ کا مطلب قتل کرنا نہیں بلکہ جنگ کرنا ہو گیا جی، لڑائی کرنا، قتال کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، دونوں بندے۔ جیسے جہاد کا لفظ ہے جاہدہ یجاہدو، ویسے جو جہد کا لفظ ہے وہ ہے یک طرفہ کوشش، میں کوئی بھی کوشش کر رہا ہوں تو وہ جہادی ہے، جد و جہد ہے۔ لیکن جہاد کا جب اس معنی میں آئے گا جاہدہ یجاہدو، جہاد، جہادن، تو اس کا معنی ہوگا ایک کوشش اس طرف سے ہو رہی ہے، ایک کوشش مقابلے میں آ گئے۔ مفاعلہ، مقابلہ، مقابلے میں، ہیں جی۔ تو جادلہ دو طرفہ کوششیں آ گئی، دونوں رسیاں بٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے جی۔ بحث مباحثے میں آپ اپنے چکر چڑھا رہے ہیں اور دوسرا اپنے چکر چڑھا رہا ہے، تو جادلہ یجادلو، جھگڑا کرنا۔ جھگڑے سے مراد کیا ہے؟ بحث،
ٹھیک ہے جی، عام طور پہ جھگڑے کا مفہوم لے لیتے ہیں، لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس وہ اپنی طرف سے دلیلیں دے رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اصل میں ایسے کر لیتے ہیں کہ پہلے ادھر چلے جاتے ہیں، پہلے ادھر چلے جاتے ہیں، اپنے دلائل پیش کر رہے تھے۔ صحابہ جھگڑا کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو جادلہ یجادلو، وہ جھگڑا تو کرتا ہی نہیں ہے نا جی، یہ تو وہی بات ہوگی سب والی، اردو کا معاملہ ہی پٹھا ہے۔ سب کے معنی کیا لے لیتے ہیں ہمارے ہاں؟ گالیاں، نہیں عربی میں سبا یسبو، گالی دینا، یہ ترجمہ کا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی پر سب ہوا ہے۔ سب کا مطلب کیا جی؟ ممبروں سے گالیاں دیتے تھے، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا۔ تو اس وقت گجر خان ایک تحصیل ہے، پاکستان کا جو رقبہ ہے نا جی وہ کتنا ہے؟ ہاں جی، لاکھ، 1,00,000 بھی نہیں ہے۔ تو گجر خان کا رقبہ کتنا ہوگا؟ کچھ ہزار مربع میل، جتنے بھی 1000 مربع میل کر لیں آپ، تو اسکوائر فٹ کا تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے نکالتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ریاست تھی جی؟ اس خلافت کا علاقہ تھا 64 لاکھ مربع میل۔ گجر خان کتنا ہے جی؟ ہاں جی، گجر خان تو بالکل تھوڑا سا۔ گجر خان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ فرض کیا آپ کہہ لیں جی 100 ہیں، مثال دیتے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں؟ 100 مسجدیں، 100 مسجدوں میں سے مثال دیتے ہیں 40 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، مثال دے رہے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ 40 مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، اور آپ اندازے سے کہہ لیں جی کہ ہر مسجد میں جمعے والے دن 100 آدمی جمعہ پڑھنے آیا، تو کتنے بندے ہو گئے جی؟ 4000 آدمی ہو گئے ایک جمعے پر۔ کتنے بندے ہو گئے جی؟ 4000۔ کہاں پہ؟ گجر خان کے اندر۔ اور 64 لاکھ مربع میل پہ یہ 40,000 کتنے بن گئے؟ 4000 کتنے بن گئے جی؟ 4 لاکھ، چلیں کم سے کم کر دیتے نا، 4 لاکھ آدمی بن گیا جو جمعہ پڑھتا تھا، 4 لاکھ آدمی، 64 لاکھ مربع میل میں 4 لاکھ۔ اگر ممبروں پر، مسجد کے ممبروں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے، تو 4 لاکھ میں سے 40,000 تو ہونے چاہیے جو بتائیں کہ جی گالیاں دیتے تھے، کہ نہیں ہونے چاہیے؟ 40 تو ہونے چاہیے، چلو جی 40 کو بھی رہنے دو۔ 4,000 تو ہونے چاہیے نا جو یہ بتائیں کہ جی ممبر پہ گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ گالیاں جو دے رہے تھے، اور 2-4 دن نہیں دیں گالیاں، کتنا عرصہ دیں؟ 20 سال کا دور خلافت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو 20 سال میں 4,000 بندہ، چلیں 4,000 بھی رہنے دیں جی۔ اس 4 لاکھ میں سے 400 بندہ تو ہونا چاہیے تھا جو اس بات کی گواہی دے، کوئی شہادت دے، کوئی روایت پیش کرے جی کہ گالیاں دی ہیں، اس کو بھی رہنے دو۔ 4 بندے تو نہیں ہونے چاہیے تھے جو یہ بات کہتے ہیں، 4 بندے کہ جی ہم 4 لاکھ میں سے 4 آدمی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جی کہ گالیاں، چلو 4 کو بھی چھوڑو، ایک بندہ تو ہونا چاہیے تھا نا جو اس بات کا راوی ہو جی کہ میں فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فلاں بندہ جمعہ پڑھانے کے لیے چڑھا سٹیج پہ، ممبر پہ، اور اس نے حضرت علی کو
ایک بندے کی تو روایت ہونی چاہیے تھی. ہیر سے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سنی سنائی بات کی. جی ہم نے سنا فلاں بندہ کہہ رہا تھا جی گالیاں دیتے ہیں، فلاں کہہ رہا تھا، تو وہ تو کسی پہ بھی آپ الزام لگا دیں جی کہ فلاں گاؤں کے بندے کہہ رہے تھے جی کہ جو فلاں قتل ہوا اس کا قاتل وہ ہے، ایسے پھانسیاں لگتی ہیں. تو وہ سب والا معاملہ وہی چیزیں یہاں پہ ہم لے کے آ گئے ہیں. دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے اس کے کوئی پروف ثبوت ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس نے کسی روایت کی ہو کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اور مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے. کوئی ایک روایت بھی نہیں. اور آج اس بات پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے مولوی لگے ہوئے ہیں اس کام پہ، اور یہ گالیاں دیتے تھے. وہ کہاں پہ دیتے تھے گالیاں؟ تو پہلے بات کو سمجھیں. ایسے ہی اگر یہ باتیں صحابہ کے خلاف کی جاد اللہ یجادلو کا کہیں پہ مطلب جھگڑا کرنا نہیں ہے. وہ اپنی رسی کو بٹ ڈال رہے ہیں. آپ دو بندے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، ایک کہہ رہا تھا جی کہ بہتر یہ ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے استاد کا کوئی شاگرد ہے وہ کہہ سکتا ہے، آپ کہیں جی کہ اس رستے سے جانا ہے نیچے ہم چلتے ہیں پار چکوال روڈ پہ، تو ایک بندہ کہہ دے یہاں سے جاتے ہیں جی ادھر میرن ٹوکو ہونے ہیں پار، تو دوسرا بندہ کہہ سکتا ہے نا جی کہ میرے خیال میں اس طرف سے نہیں جاتے، کنتریلے والی سائڈ سے چلے جاتے ہیں. تو دو رائے آ گئی نا علیحدہ. اب ان دونوں میں سے جو بندہ کہے گا جی ادھر سے جاتے ہیں موڑا ویرو کی طرف سے، وہ اپنے دلیل پیش کرے گا، رستہ شارٹ ہے جلدی پہنچ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے. دوسرا کہے گا جی ادھر سے جانے کا یہ فائدہ جی کنتریلا ہے رستے میں وہاں سے کوئی بندہ مل جائے گا. ہر بندہ اپنی دلیل دیتا ہے، اپنی باتوں کا اپنی رسی اپنا بٹ اپنے چڑھاتا ہے. تو ہر بندے کو یہ رائٹ حاصل ہے اپنی دلیل دینے کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دلائل دینے میں، رائے دینے میں کبھی حوصلہ شکنی نہیں کی. کیوں نہیں حوصلہ شکنی کی؟ قرآن حکیم نے یہ بات فرمائی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں ان کو اپنی مشاورت میں شامل کیجئے. تو یہ مشورہ ہے یجادلونک. اب یہ کیا جی کہ وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی ادھر چلتے ہیں، پہلے ان کی تلواریں 40 لے لیں گے، کوئی مال بھی مل جائے گا، کوئی کھانا پینا ہو جائے گا، پھر جاتے ہیں جا کے 1000 کو بھی کاٹ کے رکھ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہہ رہے ہیں اچھا کوئی اور بندہ رائے دے جی، کوئی اور بندہ رائے دے. تو یجادلونک کا جھگڑا اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا. بحث کا لفظ آپ استعمال کر لیں اس پہ. یجادلونک جب وہ بحث مباحثہ کر رہے تھے کس کے ساتھ جی؟ آپ کے ساتھ. جب وہ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے کس بارے میں کر رہے تھے؟ یجادلونک فی میں الحق کی، اس مقصد کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اور اس بات کے بارے میں جو حقیقت ہو چکی تھی، یعنی اللہ کی نظر میں تو وہ واقعہ ہو چکا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کام اس نے ایسے ہی ہونا ہے. یجادلونک فی الحق بعد، اس کے بعد کے کس چیز کے بعد جی؟ ما موصولہ جو کچھ، تبینہ ما تبینہ، تبینہ یتبینو، خود واضح ہو جانا، باب تفاعل میں آتا. ٹھیک ہے جی. جو چیز خود واضح ہو گئی ہو. ما تبینہ، اس کے بعد کے واضح ہو گیا یا ہو گئی. کیا چیز واضح ہو گئی جی؟ ما تبینہ، جو کچھ جو ہے فی الحق کے بعد ما تبینہ، یعنی وہ جو حق تھا وہ واضح جب ہو چکا ہے کہ اب اس سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ادھر جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتا کہ پہلے ادھر جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ پہلے مقابلہ ہو جائے. کأنما، کأنہ، جیسے انا ہے، انا ہے، انا ہے، ایسے ہی کأنہ ہے. جس طرح جیسے
اور ما جو ہے اس کو کہتے ہیں کافہ، ٹھیک ہے جی، حصر پیدا کرنے کے، جس طرح کا انما، جیسے کہ، جس طرح کے، یساکون، کیا مطلب ہے جی؟ ہیں؟ ثابت ہوا جی کہ رٹے کی بڑی اہمیت ہے۔ سا کا مطلب کیا ہے جی؟ اب دیکھیں، گاڑیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک گاڑی جس میں ڈرائیور کے آگے انجن ہوتا ہے، عام گاڑیاں ہمارے ہاں جتنی بھی ہیں ان کے انجن کہاں پہ ہیں؟ ڈرائیور سے آگے۔ پیچھے سے دھکا لگانا، یعنی ڈرائیور پیچھے سے ریس دیتا ہے، انجن آگے بھاگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈرائیور کو سائق۔ لیکن ایک گاڑیاں کچھ ایسی بھی ہیں جیسے فوکسی ہو گئی یا جدید بسیں جو ہیں جن کے انجن پیچھے ہوتے ہیں، ڈرائیور آگے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ اب وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہے، انجن پیچھے ہے، وہ آگے چل رہا ہے، انجن پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قائدن، قائد، قائد اعظم۔ قائد اعظم صاحب آگے ہیں، قوم ان کے ادھر ادھر، قائد جا رہا ہے، قوم پیچھے پیچھے، انجن پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ قائد۔ جو جس نے پیچھے سے انجن کو دھکا لگایا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائق، کیونکہ انجن آگے بھاگ رہا ہے اس کے۔ تو سا کا، اس نے دھکیلا، اس نے پیچھے سے آگے دھکیلا۔ سا کا یسوکو، یسوکو کا کیا مطلب ہے؟ وہ دھکیلتا، وہ دھکیلتا ہے، یسوکو۔ یہ یسوکو کیا ہے؟ معروف ہے، معروف، وہ دھکیلتا ہے، دھکیلنے والے کا ہمیں پتہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو دھکیلنے والے کا پتہ ہی نہیں۔ وہ چیز دھکیلی جاتی ہے تو وہ کدھر چلا جائے گا؟ مجہول میں۔ کدھر گیا جی؟ یہ یسوکو تھا اور وہ کیا بن گیا؟ یساکو، وہ دھکیلا جاتا، گیا نہیں ہے جی، جاتا ہے، یہ ہے نا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع کی۔ وہ دھکیلا جاتا ہے، وہ دھکیلا، کأنما یساکو، وہ دھکیلا جاتا ہے، اور واو نون جمع کی علامت ہے، جیسے کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا جی؟ کأنما یساکو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ نہیں سمجھ لگی؟ ہاں جی، سا کا یسوکو، قادا یقود، یقیدو، سمجھ لگی ہے؟ کأنما یساقون، جیسے وہ دھکیلے جا رہے ہیں، کس طرف؟ الا، کی جانب، کس طرف؟ الموت۔ تی کا مطلب کیا ہے؟ الا کیا حرف جر ہے، جیسے وہ موت کی جانب دھکیلے جا رہے ہیں، یعنی انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، تلوار تو اپنے پاس ہے کوئی نہیں، نہ کوئی ڈھال ہے، سامنے والے بندے کے پاس تلوار ہوگی تو میں کس چیز سے لڑوں گا؟ تو یہ جدھر جا رہے ہیں، در حقیقت آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ جیسے اب ہم ادھر نہیں جا رہے بلکہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا پکڑا دیا، یہ جو چھڑی ہوتی ہے درخت کی، وہ، اور وہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی کیا بن گیا؟ تلوار بن گئی۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور ہم، یاد رکھیے گا، واؤ کے بعد جب ضمیر آتی ہے
تو وہ واو کیا ہوتی ہے؟ حالیہ، حالت بیان کرتی ہے۔ واو کے بعد ضمیر آئی، واو کے بعد انتا، ہم، ہوا، ٹھیک ہے جی، انا، نحنو، واو کے بعد ضمیر آئی تو کیا پیش کر رہے ہوگا؟ حالت ہے۔ وَهُمْ، اب ترجمہ بھی ایسے ہی کریں گے، اور اس حال میں کہ ہم، وہ سب، ینظرون، نظر ینظرو، دیکھتے، ینظرون جمع واو نون، یہ وہ دیکھتے ہیں، یعنی وَهُمْ ینظرون کا مطلب ہے کہ کأنما یساقون الی الموت وَهُمْ ینظرون، دیکھتے بھالتے ہوئے موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ خواب ہے یا شک پڑا ہوا ہے یا کوئی 19-20 ہے۔ تو کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اس حالت میں کہ آنکھیں کھلی ہوئی، دیکھتے بھالتے ان کو موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اچھا آپ نے بھی نہیں بتایا، من المومنین کا ترجمہ اندر سے رہ گیا تو بتانا چاہیے تھا نا۔ اچھا من المومنین، من کا مطلب سے، اور مومن اہل ایمان میں سے، یعنی مومنوں میں سے ایک گروہ تھا، اللہ نے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، وہ منافق نہیں تھے۔ من المؤمنین، اچھا اس پہ بھی ایک حدیث سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا جی کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ حضور ہاں جی ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے جی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی ہر بندہ ہی تو نہیں، دلیر کو آپ کہیں کہ چھلانگ مار کے تو آگے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ہر بندے کا اتنا جگرا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ دلیر سے مراد یہ ہے کہ دلیری میں کوئی بندے کو اپنے مستقبل کو آنکھیں بند کر کے چھوڑ کے تو چھلانگ مارنی پڑتی ہے، ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مومن بزدل ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا جی ہو سکتا ہے بزدل، جھوٹا نہیں ہو سکتا، چور بھی ہو سکتا ہے، مومن سے چوری بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے چوری کی تھی تو ہاتھ کٹا ہے نا جی، ایمان کی نفی نہیں ہوئی، ایک گناہ ہو گیا۔ مومن چور ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، اس سے ہو سکتی ہے چوری، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پکا ہی اللہ کے فضل سے چور ہی ہو۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو جنگ کرنا، لڑائی کرنا تھوڑا سا ان پہ وزنی پڑ رہا تھا، یعنی انہیں موت ہی نظر آ رہی تھی، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں، اور نہ وہ بھاگے ہیں۔ ڈر کے جنگ لڑنا اور بات ہے، اور جنگ سے بھاگ جانا، بھاگنے والوں میں اگر بھاگ جاتے تو پھر تو ایمان کی نفی ہو جاتی نا، بھاگنے والے نہیں تھے۔ جنگ سے بھاگ جانا اور ہے، تدبیر کے تحت آگے پیچھے ہو جانا یہ اور ہے۔ اسی چیز کو بہانہ بنا کے ہمارے ہاں غزوہ احد کے اندر جب ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، تو کچھ لوگ آگے پیچھے، وہ بھاگ کے مدینے نہیں گئے بلکہ اپنی پوزیشن چینج کی ہے، تو اس پہ اب صحابہ پہ کرتے ہیں وہ۔ تو ان فریقم من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم ارحمنا في أولادنا وفي أمورنا وفي بناتنا وفي بيوتنا اللهم يسر لنا هذا الأمر اللهم ارد الضالتي اللهم ارد الضالتي اللهم ارد الضالتي فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.